الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ ریاض الصالحین ہم پڑھ رہے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت کی فضیلت اور اہمیت کا باب ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس میں مختلف صورتوں اور آیتوں کی اہمیت اور فضیلت کا بیان چل رہا ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے کچھ حصہ اس کا پڑھا تھا، آج اس کا پارٹ بی یعنی حصہ دوم ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج کے حوالے سے پہلی حدیث جو ہے وہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھے نہیں معلوم کہ کچھ آیات اس رات میں ایسی نازل کی گئی ہیں جن کی مثل پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی؟ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہیں، ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، اور پھر فرمایا وہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہیں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو یہ بڑی اہم ترین جو ہے نا صورتیں ہیں۔ کسی طرح کے جادو سے اور حاسدین کے حسد کے شر سے بچنے کے لیے ان صورتوں کی تلاوت کرنی چاہیے۔ جب تک یہ صورتیں نازل نہیں ہوئی تھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے تھے، لیکن جب یہ صورتیں نازل ہو گئیں تو پھر آپ نے اور کوئی چیز نہیں، پھر انہی صورتوں کو اختیار فرمایا۔ تو اس لیے ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ دنیا میں آپ کے حاسد بھی بہت پائے جاتے ہیں، اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں، نظر بد بھی لگ جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے ان صورتوں کی بڑی اہمیت ہے، اور یہ صبح شام پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح اگلی حدیث جو ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین کے نزول سے پہلے اپنے الفاظ میں جنوں اور لوگوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے، یہاں تک کہ معوذتین نازل ہو گئیں۔ جب یہ نازل ہو گئیں تو آپ نے ان کے ذریعے سے پناہ مانگنے کو اختیار فرما لیا اور ان کے علاوہ دوسری چیزوں کو چھوڑ دیا۔ یہ امام ترمذی کی حدیث ہے، ترمذی شریف کی۔ اسی طرح اگلی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کی 31 آیتوں والی صورت ایسی ہے جس نے ایک آدمی کی اللہ کے ہاں سفارش کی یہاں تک کہ اس کی بخشش کر دی گئی، اور وہ صورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ سورہ ملک جو ہے اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اس نے اللہ کے حضور ایک بندے کی سفارش کی تو اس کی سفارش قبول کر لی گئی۔ اس لیے علماء کرام نے انہی احادیث کی روشنی میں کہا ہے کہ سورہ ملک رات کو عشاء کے بعد یا مغرب کے بعد لازمی پڑھیں، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھیں وہ اس کو کافی ہو جائیں گی۔ یہ بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے۔ کافی ہو جائیں سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس رات کو ناپسندیدہ چیزوں سے اسے کافی ہو جائیں گی، اور بعض نے کہا ہے کہ قیام اللیل سے کافی ہو جائیں گی، یعنی یہ دونوں آیتیں تہجد کے ثواب کے برابر ہیں۔ یعنی اسی طرح مختلف جو اس کے حدیث کی شرح کرنے والے ہیں، جیسے امام نووی نے بھی ان کو تہجد کے قائم مقام فرمایا ہے۔ ایک بندہ تہجد کے لیے رات کو نہیں اٹھ سکتا تو اگر وہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کر آخر تک، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے جو ہے نا اتنا ثواب ہے جیسے اس نے تہجد پڑھا ہو۔ اچھا، تہجد کی نماز پڑھی۔ اسی طرح اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، بے شک شیطان
اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ یعنی ایک تو یہ کہ قبرستان نہ بناؤ، یعنی جیسے قبرستان میں مردے پڑے ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا، تو گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں میں نفل نمازیں پڑھو، تلاوت قرآن کرو، اور خاص طور پہ سورہ بقرہ پڑھیں گے تو شیطان جو ہے وہ بھی بھاگ جائے گا۔ جن گھروں میں لڑائی جھگڑے فساد اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، بیسیکلی کیا ہوتا ہے، وہ شیطان آیا ہوتا ہے گھر میں۔ جب آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو وہ دعا نہیں پڑھتے، اگر بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا، تو وہ شیطان بھی ساتھ ہی گھس جاتا ہے، تو پھر گھر میں وہ لڑائی کرواتا ہے، ٹھیک ہے، بہن بھائیوں میں لڑائی کرواتا ہے، میاں بیوی میں، گھر میں، آپ جو بھی مطلب گھر کے افراد ہوتے ہیں، تو وہ شیطان پھر داخل نہیں ہوگا۔ اگر داخل ہو گیا تو بھاگ جائے گا سورہ بقرہ پڑھنے سے۔ اسی طرح حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو منذر، کیا تو جانتا ہے کہ تیرے پاس کتاب اللہ کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ یعنی تو نے جو یاد کی ہے، تیرے سینے میں محفوظ ہے۔ کیونکہ حضرت ابی بن کعب صحابہ کرام میں سے سب سے بڑے قاری تھے، یعنی سمجھ لیں کہ ٹاپ 5 جو قاری تھے، جن کو قرآن مجید حفظ تھا اور جن کی تلاوت اور قرات بہت ہی ہائی کوالٹی کی تھی نا، ان میں تھے ایک ان کا نام۔ تو آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ کو پتہ کہ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے کہا، کہتے ہیں میں نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی میں نے پڑھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، ابو منذر، تجھے علم مبارک ہو، قرآن کی عظیم ترین آیت معلوم ہونے کا علم۔ یعنی پیار سے، جیسے ایسے نہیں بندہ کیسا بڑے پیار سے حضور پاک نے ان کے ایسے ہاتھ مارا اور کہا کہ تمہیں علم مبارک ہو، یعنی واقعی آپ نے صحیح جواب دیا ہے۔ تو یعنی آیت الکرسی کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لیں تو اس سے آپ کی حفاظت ہوتی ہے ہر طرح کے شر سے، جنات سے، سارے۔ لیکن اگر 3 دفعہ پڑھ لیں، بعض علماء کہتے ہیں کہ 3 دفعہ اگر پڑھ لینا تو پھر تو زبردست ہے۔ تو اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ میں ویسے ہی آپ سے شیئر کر لیتا ہوں، بڑا مزیدار بھی ہے۔ تو ہمارے ایک بڑے سائنٹسٹ ہیں اور انہوں نے ایک کوئی پروجیکٹ بنایا، تو اس پہ جو ہے نا لوگوں نے کہا کہ بہت بڑا کام کیا انہوں نے ملک کے لیے، تو اس پہ لوگوں نے کہا کہ یہ تو محفوظ ہی نہیں ہے، تو انہوں نے حکم دیا کہ اس کے ارد گرد جو ہے نا آیت الکرسی لکھ دیں۔ تو آیت الکرسی لکھ دی، تو انہوں نے کہا کہ آپ جاؤ، اب یہ محفوظ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پہ یقین اتنا بندے کا مضبوط ہونا چاہیے، اور آیت الکرسی واقعی حفاظت کرتی ہے۔ آیت الکرسی جو ہے نا اگر 3 دفعہ پڑھ لیں تو آپ کو پھر اللہ تعالیٰ پہ پورا یقین رکھیں کہ آپ کا کوئی بھی بال بھی بھیکا نہیں کر سکتا، نہ آپ کے جان مال عزت آبرو ہر چیز محفوظ ہو جائے گی۔ اچھا، اسی طرح اگلی حدیث جو ہے وہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور ایک روایت میں سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں یاد کر لے گا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ یعنی دجال جو ہے ایک بہت بڑا فتنہ آئے گا، ایک شخص ہوگا جو بہت بڑا فتنہ پیدا کرے گا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی احادیث ہیں کہ دجال سے پہلے بھی کئی دجال آئیں گے، چھوٹے چھوٹے نا۔ تو دنیا میں دجالیت اب چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو دجالیت سے یعنی آپ کو حق اور سچ کا پتہ نہیں چل رہا ہوتا، آپ کہتے ہیں یار کچھ چیزیں اس کی ٹھیک لگ رہی ہیں، کچھ اس کی ٹھیک لگ رہی ہیں، آپ کیا کریں؟ تو یہ دجالیت ہے بیسیکلی۔ اور اسی طرح جیسے آج کل سوشل میڈیا ہے اور پرنٹ میڈیا، اتنی چیزیں ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، تو یہ سارا کیا چل رہا ہے؟ دجالیت۔ تو دجال سے محفوظ رہنے کے لیے اصل تو یہ ہے کہ جمعے کے دن سورہ کہف پڑھی جائے پوری۔ اگر یہ نہیں آپ کر سکتے تو اگر اس کی پہلی 10 آیتیں یاد کر لیں یا آخری 10 آیتیں یاد کر لیں جو حدیث میں بیان ہو رہی ہیں۔ حضور پاک نے فرما دیا، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس کی 10 آیتیں پہلی یاد کر لے گا یا آخری 10 آیتیں تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. یعنی اس کو سمجھ آ جائے گی کہ یار یہ نا دجالیت ہے، یہ حقیقت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی، کیونکہ جب دجال آنا ہے تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلنا، لوگ اس کے پیچھے وہ کیونکہ ایسی ایسی کرامتیں دکھائے گا. وہ گندم ڈالے گا، کہے گا اگ جاؤ، اگ جائے گی. وہ بادلوں کو کہا کہ بارش برساؤ، بارش برسانے شروع کر دیں گے. وہ ایک بندے کو قتل کر کے کہے گا زندہ ہو جا، زندہ ہو جائے گا. اب آپ کہیں گے کہ یار یہ تو بڑا ولی اللہ ہے. آپ کہیں گے کہ یار تیرا دماغ خراب ہے، اس سے اچھا انسان کون ہو سکتا ہے. لیکن حدیث میں آتا ہے کہ اس کی جو آگ ہوگی، جو اس کی سزائیں جو لوگوں کو آگ میں پھینک دے گا، جو اس کی آگ ہوگی وہ اصل میں وہ جنت ہوگی، اور جو اس کی جنت جو اس نے بنائی ہوگی وہ اصل میں جہنم ہوگی. تو دجالیت بہت خطرناک چیز ہے، اور اس سے حفاظت آج کا دور جو ہے دجالیت کا دور ہے. اس میں خاص طور پہ سورہ کہف، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے ہم سب کو، ہم اس کی آیات جو ہے نا یاد کر لیں اور اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے رشتہ داروں، بہن بھائیوں کو، سب کو محفوظ کرنے کی کوشش کریں، ورنہ ہر بندہ فتنوں کا شکار ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو فتنوں سے حفاظت کے لیے یہ ضروری ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بڑھ کر کسی کی کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے، آخری حدیث ہے آج کی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے کہ انہوں نے اپنے اوپر سے ایک آواز سنی. انہوں نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے، اور آج سے پہلے یہ کبھی نہیں کھولا گیا تھا، اور اس سے ایک فرشتہ اترا ہے. حضرت جبریل نے فرمایا یہ فرشتہ جو زمین پر اترا ہے آج سے پہلے کبھی نہیں اترا. چنانچہ اس فرشتے نے آپ کو سلام عرض کیا اور کہا آپ کو 2 نوروں کی بشارت ہو، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ وہ اس نے فرشتے، آپ کو پتہ ہے آسمان کو دروازہ کھلا اور فرشتہ 1 منٹ نہیں لگاتا نیچے آ جاتا ہے. اس نے تھوڑا مطلب کسی ہوائی جہاز پہ بیٹھ کے آنا ہوتا ہے. ان کی فرشتوں کی سپیڈ جو ہے نا کوئی سائنسدان نہیں میجر کر سکا، سپیڈ آف لائٹ سے بھی زیادہ تیز آتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ورنہ تو سورج سے زمین تک روشنی بھی پتہ نہیں کتنے منٹوں میں پہنچتی ہے. تو فرشتہ جو ہے وہ آسمان سے زمین پر، حضرت جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ یہ آسمان کا دروازہ کھلا. انہوں نے بات سنی نا، وہ ظاہر ہے انسانوں کو تو نہیں پتہ چلتا، انہوں نے سنی، انہوں نے کہا یہ آسمان کا دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک فرشتہ آنے لگا ہے. تو پھر وہ آ گیا اور اس نے حضور پاک سے باتیں شروع کر دیں. اسی طرح کی مثال جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں پھینکا تھا، آپ کو یہ آپ سنتے بھی رہتے ہیں، جب ان کے بھائیوں نے جیلسی میں، حسد میں کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو پھینک دیا تھا نا جب، تو اللہ تعالیٰ نے عرش سے حضرت جبرائیل کو حکم دیا تھا کہ جا یار میرے دوست کو انہوں نے کنویں میں پھینک دیا تو اس کو نیچے نہیں گرنے دینا. تو وہ کہاں عرش پہ تھے حضرت جبرائیل، اور یہ کنویں پہ انہوں نے گرا دیا ہوا تھا اور وہ گر رہے تھے. تو وہ اوپر سے اتنی سپیڈ سے ہے کہ ان کو گرنے سے پہلے آ کے انہوں نے پار نیچے کر دیا اور ان کو گرنے نہیں دیا اس طرح، یعنی چوٹ نہیں لگنے دی. تو فرشتے تو ایسے ہی ہیں. تو بہرحال حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا جب، تو انہوں نے کہا کہ یہ فرشتہ آ گیا، اور وہ فرشتے نے آ کے کیا کہا، آپ کو سلام کیا اور کہا آپ کو 2 نوروں کی بشارت ہو جو آپ کو عطا کیے گئے ہیں، آپ سے پہلے یہ کسی نبی کو نہیں دیے گئے ایسے 2 نور. ٹھیک ہے نا، یہ پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے. اس میں پہلا کیا ہے، ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیات، جو بھی پہلے بھی حدیث گزری ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کر آخر تک. آپ ان میں سے جس ایک حرف کی بھی تلاوت کریں گے وہ چیز آپ کو عطا کر دی جائے گی. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. یعنی ان آیات میں کیا ہے کہ اللہ ہم پر ہمیں صبر عطا فرما، ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلے میں. ٹھیک ہے، ہمارے اوپر بوجھ نہ ڈال. ٹھیک ہے، اس طرح کی جو باتیں ہیں تو وہ آپ کو ساری عطا کر دی جائے. تو یہ جتنی بھی احادیث ہم نے پڑھی ہیں آج قرآن مجید کی مختلف صورتوں کی اور مختلف آیات کی اہمیت کے حوالے سے، یہ بہت ہی زیادہ اہم ہے.
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں یاد بھی کرنے کی اور رات کو پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، میرے سمیت ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔